توبہ جو ہے نا، اس کے بارے میں ہمارے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی بھی بلڈنگ بنانی ہو، مسجد بنانی ہو، مدرسہ بنانا ہو، آپ کو کوئی اپنے لیے دفتر حاصل کرنا ہو تو پہلے اس کے لیے زمین کی ضرورت ہے۔ آپ ڈیزائن کرتے ہیں کہ میں یہاں بہترین درسگاہ بناؤں گا، مسجد بناؤں گا، تو پھر پوچھا جائے گا زمین کہاں ہے، کس جگہ بنانے کی۔ میں یہاں ایک بہت بڑا ہاسپٹل قائم کرنا چاہتا ہوں تو سوال ہوگا کہاں پہ، زمین کہاں پہ ہے۔ کوئی بھی عمارت آپ دنیا میں کھڑی کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک زمین کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نیک اعمال کی کوئی بھی عمارت کوئی بندہ کھڑی کرنا چاہے، وہ عبادت کی ہو، صدقات کی ہو، خیرات کی ہو، حقوق العباد ادا کرنے کی ہو، وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کی ہو، کوئی بھی اگر وہ نیکی کی عمارت کھڑا کرنی چاہتا ہے تو پہلے توبہ کی زمین ہونا ضروری ہے۔ اس کے پاس جب تک توبہ کی زمین موجود نہیں ہوگی، نیکی کی کوئی عمارت اس پہ قائم ہو سکتی۔ پہلے وہ توبہ کرے۔ یہ توبہ اس طرح ہے جس طرح آپ نے زمین حاصل کی، استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کا احساس پیدا کرے، اس کے بعد توبہ کو تشکیل دینے کے بعد اب وہ نیک اعمال کرے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان امام بہقی لائے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، جب تمہارے دلوں کو زنگ لگ جائے نا تو اس کو صاف کرنے کے لیے تمہیں آلے کی ضرورت ہو تو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا، دلوں کا زنگ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل، قلب، روح زنگ آلود ہو جاتی ہے، نصیحتیں اثر نہیں کرتی، کسی کا رونا، تڑپنا، پریشان رہنا دل کو نرم نہیں کرتا۔ لوگ بڑی تکلیف میں بھی ہوں تو یہ تجوری کا تالا کھولنے کو تیار نہیں ہوتا، اپنے بڑی آزمائش اور بڑی اذیت سے گزر رہے ہوں لیکن یہ اپنی گردن کو نیچے کی طرف کرنے، جھکانے کو تیار نہیں ہوتا، تو یہ دل زنگ آلود ہو گیا ہے۔ کیا کریں؟ فرمایا اس طرح کر، تو نہ صحیح معنوں میں توبہ کر، اللہ تیرے دل کے زنگ کو دور فرما دے گا۔ توبہ کی جائے، استغفار کی جائے، اللہ کے حضور حاضری دی جائے، جمعے میں بھی یہ کام ہو، فجر میں بھی یہ کام ہو، شب برات میں بھی یہ کام ہو، رمضان کی ہر رات میں یہ کام ہو، اور میں کہتا ہوں ہر روز یہ کام ہو۔ سونے سے پہلے ہر روز مالک کی بارگاہ میں توبہ ہو، صبح اٹھتے ہی رشتہ استغفار کا ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک بات کہہ کے ہمارے لیے اس بات کو اتنا محبوب کر دیا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں سنو لوگو، میں دن میں 100 بار اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ 100 بار۔ اتنا کھول دیا مضمون کو، اتنا واضح کر دیا، اس میں اتنی گنجائش پیدا کر دی، اتنی لامحدود اس نعمت کو بیان کر دیا کہ خود فرماتے ہیں میں 100 بار روز توبہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت عمر سوئے تھے پر میں قریب گیا تو میرے وجود پہ روب طاری ہو گیا، روب، اور میری زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلے کہ عمر تو انصاف کر کے سویا ہے نا، تو مٹی کے ڈھیلے پہ بھی تجھے سکون کی نیند ہے۔ خودداری، وقار، عزت، یہ احساس کمتری سے باہر نکلیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو مسل ڈالا ہے، وہ تسی ماڑے دے بچے ہو، تسی تو نہیں نہ آگے جا سکتے، وہ اسی غریب لوگ کا بیٹے تو فلانے کے ساتھ نہ جایا۔ ہم نے اپنے بچوں کی خواہشات تباہ کر دی، کمزور کر کے رکھ دیا، انہیں بار بار سکھایا ہم نے۔ خوددار تھا وہ باپ جس کی تھوڑی سی آمدن تھی پر وہ گرمیوں میں اپنے پتر سے کہتا تھا پتر بڑولے میں دانے ڈال دیے ہیں، تمہاری ماں نے مرتبان میں اچار ڈال دیا ہے، لو اب ساری گرمیاں پرواہ کوئی نہیں۔ وہ خوددار لوگ تھے، لیکن آج یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مسلمان نے غالب ہونا ہے۔ یہ تھوڑا اپنی ذات سے اٹھ کر جب سوچے گا نا، بڑی بات کرے گا، بڑی سوچ پیدا کرے گا، بڑا اس کا مزاج ہوگا، کھلا اس کا دل ہوگا، تو پھر نا یہ ذرا سر اٹھا کے جیے گا۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، فرمایا وہ قادر مطلق ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کے بھیجا ہے۔ دو چیزیں دے کے بھیجا ہے، ہدایت اور حق۔ کتاب ہدایت اور حق حضور لے کے آئے،
کس لیے بھیجا ہے کہ نرا تسبیح پڑھیں اور سو جائیں؟ نرا جناب عبادت کریں اور آرام کریں؟ نرا جناب تلاوت کریں اور آرام کریں؟ نہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ رب ہے جس نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کے بھیجا ہے۔ کیوں؟ کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اس کو غالب کرے، ہر دین پر یہ دین چھا جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بری ہی لگے، نہ پسند آئے، کسی کو نہیں آتی۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا۔ غالب، تو نماز بھی پڑھ، عبادت بھی کر، لیکن یہ بھی خیال رکھ کہ دنیا میں نماز والے نبی کا نظام بھی قائم کرنا ہے۔